الحمدللہ پورے پاکستان میں میں مختلف تقریبات میں جاتا ہوں، لیکن یہ مجھے چند پروگرام دیکھنے میں ملے، ان میں ایک پروگرام یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے چیف گیسٹ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جتنے بھی افسران ہیں ان کے 21 ڈیٹ ہے، اور 21 سے آگے کوئی بھی نہیں گیا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جو ہمارے چیف گیسٹ تشریف لائے ہیں یہ 22 ڈیٹ کی پرسنالٹیز ہے۔ اتنی بڑی پرسنالٹی وہ سب سے پہلے تشریف لائے، تو میں ان کے لیے کہ ہم بتائیں آپ کو آپ آئیں میرے گھر، ہم بھی اس قابل کہاں، یہ گھر بھی اس قابل کہاں۔ میری برائے جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ستارہ کیا وائس چانسلر مست یونیورسٹی میرپور، آپ ہمارے چیف لائٹ سرکار دوار مقدس رحمت دوار میں کمرے دوار ناز کی انسانیت لیکن بعد آخریت پیکری کو صحاب مستری سب روزانہ صاحب صاحب تکیب کو ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو آپ سب کا خالق و مالک ہے۔ درود السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کہ جو ایمانوں کے لیے سایہ رحمت ہیں۔ تقریب میں شریک ہونے والے بالخصوص ہمارے انتہائی پسند مہمان جناب محمد صاحب DC مسجد یونیورسٹی، ان کے ساتھ تشریف فرما دوسرے انتہائی قابل احترام ہمارے دوست احباب اور تقریب میں شرکا خواتین و حضرات، سارے ایک سے ایک بڑھ کر قابل احترام اور ادارہ کی بچیاں اور ادارہ کا اسٹاف، اور بالخصوص اس تقریب کو منعقد کرنے کے لیے آج کے جو ہمارے اس تقریب کے میزبان ہیں، یہ زندہ دلی کتاب کے خالق جناب چودھری محمد ہارون صاحب اور ان کی فیملی کو میں السلام علیکم و مبارک سے پیش کرتا ہوں۔ میرے معزز سامعین، ہارون صاحب کی شخصیت کے دو پہلو میرے نقطہ نظر سے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔
وقت کی جو کہ انہوں نے بڑی سختی سے تحقیق کیا کہ سارا وقت ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے، اس لیے انتہائی مختصر انداز میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک پہلو حضرت صاحب کی شخصیت کا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے پیار جناب حضرت صاحب کی شخصیت کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ یہ پہلو شخصیت کا ہم میں سے ہر کوئی خاص طور پر چکسواری اور اس کے خودگوار کے رہنے والے اور خاص طور پر تعلیمی اداروں کے بچے اور بچیاں اور اساتذہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس بار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے توسط سے ہمارے اس علاقے کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ نہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ان کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو ہے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو لذت آشنائی ہے نا، یہ ان کی شخصیت کا وہ وصف ہے جس خوبی اور کمال نے ان کے اپنے اندر چھپے ہوئے اس جوہر کو زندہ دلی کی صورت میں ہمارے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ تو یہ وہ کام دوستوں کو ان کی شخصیت کے اس خفیہ پہلو کے بارے میں معلومات ہیں۔ میں چونکہ انتہائی عاجزانہ سا مزاج رکھتا ہوں، بڑا ایک درویش مچ انسان ہوں، تو میری اس عاجزی کی وجہ سے تھوڑی سی نظر کرم انہوں نے فرمائی، شفقت فرمائی، تھوڑی قربت ملی، تو مجھے ان کی شخصیت کو قریب سے پڑھنے کا موقع ملا۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ یہ شخص اندر سے کس قدر درویش ہے اور کس قدر انسانیت کی خدمت کے لیے ڈیووٹ ہیں، اور ظاہری طور پر بھی انہوں نے معاشرے کا اپنا ایک راستے کو قائم کر رکھا ہے۔ تو میں جناب حضرت صاحب کی صحبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کتاب کے وجہ سے جیسا کتاب کا نام ہے زندہ دلی، تو نام ہی اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی اس پرشور دور میں ہر طرف کوئی بھی دنیا کا انسان میں نہیں سمجھتا ہوں جو یہ کہے کہ I'm 100% satisfied and employer ہوں۔ آپ کا خود آگے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی امانت آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، اس سے ڈرے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ صرف مزاج اور جذباتی ہے۔ سانسوں میں ہے تازگی، نگاہوں میں ہے روشنی، سانسوں میں ہے تازگی، نگاہوں میں ہے روشنی، صدر کے نام سے راہوں میں ہے روشنی۔ ملتی نہیں ہے اس قدر، ملتی نہیں ہے اس قدر، سارے زمانے میں سب ملتی نہیں ہے اس قدر، سارے زمانے میں جس قدر ملی ہے اس آپ کی پناہ ہے۔ ہمارے خطہ دادا کشمیر کی خصوص میرپور چکسواری کی زندہ کی شخصیت، جنہوں نے زندہ دلی اور نام سے کتاب تصنیف کی، محترم چودھری محمد ہارون صاحب، اس خوبصورت پروگرام تقریب کے معزز اور محترم مقدس ہم سب کے لیے لائق احترام اور تعظیم ڈاکٹر پروفیسر عبد الرحمان صاحب، وائس چانسلر مسجد یونیورسٹی میرپور،
میرے سامنے تشریفرما معززین علاقہ، خواتین و حضرات، عزیز طالبات، علم و فکر سے آگاہی رکھنے والے جتنے بھی نوجوان تشریف فرما ہیں، میں کوشش کروں گا کہ نہایت اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت کی قلت پیش نظر ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو کہ مصروفیات اپنی جگہ موجود ہیں، اس وجہ سے شاید وہ تسلسل کو بنا اپنی اسکول میں قائم نہ رکھ سکوں، اس پہ آپ سے معلوم خاطر ہوں۔ تقریر کی افادیت کے اعتبار سے جی چاہتا تھا کہ میں اگرچہ مجھے موقع شاید ایک گھنٹے میں آپ کتاب کو پڑھنے کا، لیکن چاہتا تھا کہ اس میں میں سیر حاصل کر سکوں۔ وقت کی تنگی میں وہ پیش نظر ہے، نہایت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی جو آج لے کر آیا ہوں، شاید اختلاف معمول ہے میرے لیے۔ انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی عالیشان عمارتیں مسمار ہو جاتی ہیں، عظیم الشان کھڑے بلند و بالا مینار کھڑے ہو جاتے ہیں، قومیں فنا ہو جاتی ہیں، تہذیبیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور پھر معلوم ہو جاتی ہیں، اس کے آثار مٹ جاتے ہیں اور پھر ایک تاریخ داؤ کے بعد نئی نسلیں ابھرتی ہیں، نئی قومیں ابھر کے آتی ہیں، اور انسانی تعمیر و ترتیب کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کتابیں پہلو انقلابات کی تشکیل کی گواہ ہوتی ہیں، کتابیں ماضی کی زندہ تصویریں ہیں۔ بہت خوبصورت اسکول کتابیں خلیق الرحمن صاحب فرما رہے تھے۔ میں اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ میں کوئی ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں صرف تمام معزز مہمانوں، بالخصوص پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور تمام معزز اور سیاسی سماجی شخصیات جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں، میں انتظامیہ کی جانب سے، اپنی جانب سے، جناب ہارون صاحب کی جانب سے پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں کہنے دو کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باخبر ہو کے کچھ لینے سے ڈر کرتا ہے۔ میری برات، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب آپ کی تعلیموں میں اور تعداد کھڑے ہو کے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ستارے پیار مجھے اعزاز سے نوازا ہے، میں شرمندہ کر دیا آپ کا بہت صاحب ایک انسان بھی نہیں ہے جس نے خواہش کی کوشش کی اور اس کو پایا، اور یہ ہمیں اسی طرح کے نسخے فراہم کرتی ہے۔ یہ صرف ایک میں نسخے کی بات کی، میں نے حضرت ہیں which are included in this book، جو ہمیں میرا ہماری کام کرے اور اس میں اس سے ہم استفادہ کریں۔ آپ کا جو اختیارات ہیں، یہ بیس ہے، اس میں یہ سب کیوں اور کیسے ہوتا ہے، آخر کا جہاں یہ جہاں ہے کیا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سوچنی ہیں اور اس کے بعد سمجھنی ہیں اور اس کے بعد کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بک کا ہر چیپٹر، بک کی ہر لائن، جس طرح صاحب نے کہا، صاحب نے کہ ہر لائن کی وہ آپ کو ایک نئی بلبلہ دیتی ہے، آپ کو ایک نئی اسٹرینتھ دیتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ بڑا آسان ہے یہ بک پڑھ کے، آپ سمجھیں گے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں واقعہ بڑا آسان ہے، لیکن جو چیز بھی آپ بنے کوشش کریں کہ دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ بے شک آپ کارپینٹر بننا چاہتے ہیں،
آپ میسر بننا چاہتے ہیں, آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں, آپ ڈیسیجن کریں, پھر کوشش کریں بنے وہ کہ سارے مثال دیں کہ پورے مرپور میں وہ مستری سب سے اچھا مستری ہے. تو پھر باقی چیزیں جن کے ہم حوالے دے کر فخر محسوس کرتے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں, سب فرار ہیں, ان کا کوئی غلط نہیں. جو بندہ جتنا اندر سے خالی ہوتا ہے اتنی زیادہ اس چیز کو بات کرتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز بتانے کی نہیں ہے, کوئی چیز ظاہر کرنے کی نہیں ہے, تو کیا ظاہر کرے گا؟ وہ ایسی چیز ظاہر کرے گا کہے گا کہ میں چکسواری نہ, میں محمد نہ, میں پڑھنے لگا, تاکہ اس علاقے سے مجھے اسٹینڈ ملے, اس برادری سے مجھے اسٹینڈ ملے. یہ ساری جھوٹی طاقتیں ہیں, یہ وہم ہیں, یہ فراڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی جتنا آپ دوسروں کے لیے کام کر سکتے ہیں, دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں, اسی میں فضیلت ہے, اسی میں نام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صاحب نے کر دکھایا ہے. ہمیں سب کو فخر ہے پہ, فیملی پہ اور ان پہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بک فراہم کی. اور پھر میں پہلی دفعہ جب یہ ہارون صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے تو میں ان سے ملا تو میرے ذہن میں آیا کہ ون آف دی کشمیری ڈائسپورا اور میرے پاس آئے. اسی طرح میری ملاقات ہوئی. میں نے اپنی یونیورسٹی کے متعلق انہیں بتایا اور اپنے پروڈکٹس کے متعلق بتایا. دوسری دفعہ جب ملے تو میں نے کہا ون آف دی مینی. جب انہوں نے تیسری ملاقات مجھے بک دی اور بک پڑھنے کے بعد جب مجھے ملے that he was the only person who understands things which are required to make people right. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے میں اتنا سبق طے کر کے despite my official commitments اور personal engagements میں یہاں پر آیا ہوں. یہ میری خوشنصیبی ہے اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی تقریب میں آپ شریک ہیں. اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں چکسواری گرلس کالج میں یہاں کے اسٹاف کے ساتھ ان کے سامنے میں کھڑا ہوں, بول رہا ہوں. میرے لیے اعزاز ہے. اور باقی اتنے سارے وزیر کے ساتھ ملاقات کر کے مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور یہ موقع ہمیں اس بک نے فراہم کیا ہے. اور یہ بک مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور لوگوں کے لیے بہتری کا سامان فراہم کرتے رہیں. میں صرف بک کو پڑھتے ہوئے کبھی کبھی مجھے گمان ہوا کہ ہارون صاحب کو سائنس بھی آتی ہے, سائنس بھی سمجھ ہے, تو مجھے اچھا لگا یہ. لیکن کبھی کبھی مجھے جب بک پڑھ چکا تو مجھے پتا چلا نہیں, مجھے وہ جو پرسیپشن ہے یا وہ جو میرا گمان تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے. اس لیے میں آئندہ پیج میں آپ کو یہ سجیسٹن دوں گا کہ لائف اٹریکٹس لائف کی جگہ لائف ڈیزالوز لائف, کیونکہ یہ سائنس ہے وہ سائنس ہے. ٹھیک ہے, میں اسی کے ساتھ میں نے 3 بجے مرپور پہنچنا تھا. تمام پریس الیکٹرانک میڈیا کے دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں, مقدس یہاں تشریف رکھتے ہیں, پروفیسر تشریف رکھتے ہیں, اتنے انٹلیکچوئل آپ کے پاس صاحب ہیں اور صاحب ہیں, ہمارے زندہ صاحب ہیں. آپ یہ ساری جو کاوش ہے ہماری سب کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اچھائی کا کام کریں اور ان کی زندگی سے, ان کی کامیابی سے, ان کی کتاب سے رہنمائی حاصل کریں اور یہ رہنمائی آپ دوسرے لوگوں تک بنائیں. میں انتظامیہ کا ڈاکٹر اشفاق صاحب کا اتنے اچھے الفاظ ہے اس سماعت میں اس کے لیے لوگوں کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہ باقی سارے انتظامیہ کا مجھے بڑا اچھا لگا ادھر آ کے, یہ میرے لیے اعزاز ہے اور میں اس کو یاد رکھوں گا کہ میں ہارون صاحب کی کتاب کی رہنمائی میں شامل ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ملاقات کرتے رہیں گے. یہ جب بھی میں آپ سے ملوں گا مجھے بہت زیادہ جانا چاہتے ہیں تو میں درخواست گزار ہوں حافظ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں, آپ ان کو اپنے دست مبارک سے آپ
میں میڈیا کے دوستوں سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا تھا تو آپ نے اس کا کوئی فنکشن نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ یہ فنکشن کیا تھا, اس نے کہا اخباروں میں نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ فنکشن تو آپ نے کیا تھا, اخباروں میں نہیں آیا. تو ہمارا اس نے کہا اخبار میں نہیں آیا تو فنکشن نہیں ہوا. اس لیے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ سوال بہت شکریہ آپ کو ہمارے میں تشریف لائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یہاں ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے. آپ نے اتنا میں سجھاؤ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کسی ملک کا اسٹاک ایکسچینج اگر گورنمنٹ اچھی نہ ہو اور اسٹاک ایکسچینج کا جو مینیجر ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو اسٹاک ایکسچینج کی ویلیو ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. ایسے ہی یہ مسٹ یونیورسٹی کی حالت آپ کے آنے سے پہلے تھی. جب آپ آئے تو اس کی حالت اتنی بہتر ہوئی ہے کہ اب ہمیں رشک آتا ہے کہ آپ یہ صرف یونیورسٹی نہیں ہے, یہ میری طرح آپ کی بھی ایک خواب ہے کہ آپ اس یونیورسٹی کو کسی اس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا رش کرے. اور یہ جو آپ نیا کیمپس بنا رہے ہیں جڑی کی طرف, اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ the Rome was not built in a day, it was built brick by brick. تو آپ کی ایک پروڈکٹ ہے بائی برک, اور اس برک کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا روم انشاءاللہ برک بائی برک ایک دن بن جائے گا. اور اس ایک پہلی برک کو خریدنے کے لیے میں آپ کو اپنی طرف سے ایک ہدیہ دیتا ہوں. ہارون صاحب کی بات بولنا پروٹوکول کے خلاف ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ عطیہ دیا ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی کے کچھ پروڈکٹس ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں, ان میں اور یہ سارے اسی عقیدت کو محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے میرے یہاں آئے ہوئے دوست ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ میرپور سے میری دعوت پر یہاں تشریف لائے. اور میرے دوستوں سے مراد یہ میرے اکرم بول صاحب اور راجہ خورشید, جن کے ساتھ میں نے ہائی اسکول اور ڈگری کالج میں تعلیمات کی. اور اس کے ساتھ ہی زمان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ یہ میری دعوت پر یہاں آئے اور اتنے اچھے خیالات کا اظہار کیا. میں تو سوچتا ہوں کہ کتاب کے حوالے سے اگر میں کچھ کہوں تو آپ بات بنتی نہیں. مجھ سے تو اچھے خیالات انہوں نے کتاب پڑھ کر آپ کی گفتگو کی ہے. اس کے بعد یہاں جتنے بھی حضرات حاضر ہیں وہ میرے مذہب مہمانوں کی طرح ہیں, اور خاص طور پر اس کالج کی انتظامیہ نے جو اس اتنی اچھی تقریب کی میری مدد کی ہے اس کا میں بہت بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پر یہ جو طلباء پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں یہ میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ان کے جانے کا یہ ٹائم ہے اور یہ تھوڑی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ تقریب ختم ہو کر جائے. آپ کے لیے بھی بہت بہت میں شکر گزار ہوں. لیکن آپ فکر نہ رکھیں, یہ جتنی بھی فورتھ ایئر کی طلبات ہیں ان کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک طلبا کو میں یہ کتاب مفت دوں گا. اور انشاءاللہ اور
کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ میجارٹی جو یہاں ہے اکثریت مجھے جانتی ہے کہ میں کون ہوں، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، پر میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی آپ پر تعارف کرواتا ہوں. اور تعارف کی ایک نظریہ صورت یہ ہے کہ کسی چند سال پہلے میں ایک پرائمری اسکول کی بچیوں کے اسکول میں تھا اور بچیوں کے جرمن میں کھڑا تھا اور ایک بچی دوسرے کو کہتی ہے، یہ میرا تعارف سے نبھایا ہے، کہ کہتی ہے کہ یہ بابا گورا ہے. یہ بھی ایک تعارف ہے. دوسرا وہ تو آپ جانتے ہیں یہاں چکسواری سے میرا تعلق ہے، یہاں میں نے پڑھا ہے اور تھوڑی سی میں اس چیز کی بھی تفصیل کر دیتا ہوں آپ کو کہ یا آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے. میں نے کہا میری تعلیم سے کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری تعلیم کامرس، اکاؤنٹنسی اور لا کی ہے اور اس کتاب کا ان مضامین کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں. اور یہ مجھے وقت کی قلت کا احساس ہے، اس لیے میں جتنی جلدی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب میں نے کیسے لکھی ہے. وہ ایک میری کئی سالوں سے ہابی تھی جو میں نے 1086 سے شروع کی، پھر نمبروں کا علم، ستاروں کا علم، روحانی علم اور اس طرح کی جستجو کئی سالوں سے میرے ذہن میں رہی. لیکن اس کے بارے میں میری یہ جستجو تھی کہ یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں اور وہ اس کا جو جواب مجھے ملتا تھا وہ میں لکھتا رہتا تھا. اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. اگر اس کتاب میں اور تفصیل میں جاؤں تو بے شمار ادھر وقت کی قلت ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بچی خاص طور پر گھر جانے میں لیٹ ہو جائیں. تقریباً کافی لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں انہیں میں نے کتاب دے دی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص یہ کتاب خریدنا چاہے تو اس میری تقریر کے بعد جو ہے یہ پروگرام کا اختتام ہوگا اور آپ بچے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کھانے کا بندوبست ہے، پیک لنچ ہے، ہم آپ کو دیں گے، یہاں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، کھا لیں، یہ تو ساتھ لے جائیں. لیکن اس کے بعد یہ کتاب جو ہے اس کی میں اسے بیچنا ہے اور کتاب کی قیمت 375 روپے ہے. جو بھی خریدے گا وہ 200 روپے کی اسے بیچیں گے اور وہ 200 روپے یہاں کالج کی طرف سے ایک نمائندہ بیٹھا ہوگا، آپ اسے دیں گے اور جو بھی وہ آمدن ہوگی وہ اور پلس جن اشخاص کو میں نے کتاب دی ہے اگر وہ بھی کچھ چاہتے ہیں کوئی ڈونیشن دینا تو یہ ساری ڈونیشن کالج کے حوالے میں. ایک بات میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کتاب کی رونمائی ہے اور یہ ڈگری گرلس ڈگری کالج میں کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اصل میں یہ کسی ہوٹل میں رکھی تھی تو پھر چونکہ میں نے اس بچیوں کو میں نے پوچھا کہ فورتھ ایئر کی کتنی بچیاں ہیں کہ 80 بچی ہیں، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بچیوں کو میں کسی ہوٹل میں بلاؤں. بات کی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسی تقریب اور ایسی شاندار تقریب کے کرنے کا مجھے موقع دیا. اور میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ تقریب میں یہاں کرتا ہوں تو جو جتنے پیسے میں نے ہوٹل میں دینے تھے کیوں نہ میں وہ پیسے اس کالج کی کوئی چیز بنوا کے دوں. اسی سلسلے میں یہ تقریب کرنے سے پہلے یہاں ایک ڈرل لگوا کے دی ہے جو 25,000 روپے کی ہے. انہیں ایک گھاس کاٹنے کے لیے مشین چاہیے جو 20,000 روپے کی ہے. میں نے کہا کہ جو بھی اچھی چیز ملتی ہے لے آؤ، ہم آپ کو اس کی فنڈنگ کریں گے. اس سے پہلے بھی جب یہ ڈگری کالج پرانا ڈگری کالج ہوتا تھا وہاں اس گرلس ڈگری کالج میں عمارت کے قیمت میں تقریباً 16 لاکھ روپے
سائنس لیبارٹری کی چیزیں ہیں، کرسیاں، بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ کچھ. جب کبھی تقریب ہوئی تو میں نے وہاں کیش انعامات بچوں کو دیے، تو وہ بھی تقریباً 16 لاکھ بنتے ہیں. اور جب یہ اس ادارے میں شفٹ ہوئے تو تقریباً لاکھ سے زیادہ تو بلڈنگ کا کام کیا گیا ہے. کچھ تقریب جو انہوں نے کی ہے اس میں کیش انعام بھی دیا ہے. آپ کی جو ہے یہ تقریباً 32,000 روپے کا کام اور پلس 20,000 کی جو گھاس کاٹنے کی مشین آئے گی وہ، اور جو آج جتنا بھی فنڈ ریز ہوگا یہ بھی کالج کے حوالے سے جائے گا. اسی لیے میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کتاب کی رونمائی ہے، لیکن کتاب کی رونمائی کی جو بھی آمدن ہے وہ ڈونیٹ کی جائے گی. اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے بارے میں بہت بتایا گیا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ لکھی کیسے گئی ہے، اس کے حالات میرے ذہن میں کیسے آتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے. میرے ذہن میں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کے حوالے سے میں نے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں انہوں نے یہ میری ایک خواہش ہے کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، ہمیشہ ایک پین رکھیں. جب کبھی آپ کے خیال میں کوئی چیز آتی ہے اسے نوٹ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا لاشعور جو ہے وہ جب کسی آپ کی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو لاشعور ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ یہ آپ کو پیغام دیتا رہتا ہے، لیکن جو آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ پیغام آتا نہیں. مثلا اگر آپ نے ایک نوٹ بک کر رکھا ہوا ہے تو پیغام آئے گا تو آپ اسے نوٹ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شام کو میرے ذہن میں انگریزی کے چند لفظ آ رہے تھے اور جو وائس چانسلر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ what you imagine happening is actually happening. یہ چند لفظ تھے. میں ایک شام کو ذہن میں آ رہے تھے what you imagine happening is actually happening. What you imagine happening is actually happening. تو شام کو میں جب سونے لگا تو میرے ذہن میں آج کی یہ گھڑی ذہن میں آئی کہ جب میں تقریب کی آخری الفاظ میں کہنا چاہوں گا جو تقریب میں بیٹھے سنتے ہیں انہیں میں کیا کہوں کہ میرا آپ کے لیے کیا میسج ہے. یہ میں نے ایک سوال کیا ہے. اب جو لوگ کتاب پڑھیں گے اس میں چیپٹر 17 جو ہے سوال کی طاقت کے بارے میں ہے تو یہ کیسے کام کرتا ہے. تو یہ جو سوال تھا میں نے سوال کیا سونے سے پہلے کہ اس گھڑی میں کیا کروں. تو یہ ایک میری وائف کی ڈائری کا ایک صفحہ ہے. یہ اس پہ لکھا ہے 4:35 پر صبح میری آنکھ کھلی اور یہ جو میں آپ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اس کی ایک پکچر میرے ذہن میں آ گئی اور میرا یہ ہوتا ہے کہ جب آتا ہے میں فوراً کہیں سے کاغذ تلاش کرتا ہوں. قلم کی کاغذ نہیں ملا اور وائف کی ڈائری کا یہی ورک آیا کہ میں نے پڑھ کے یہ ایسے میرے دل کا اس پر کچھ لکھا پڑھ کے میں لکھتا ہوں اور دیکھیں کہ وہی دن تھا جس دن مجھے یہ خیال آیا اسی دن کا یہ پیج میں نے پڑھا ہے اور اس پر میں لکھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے مجھے جو پکچر آئی ہے کچھ ایسے تھی کہ میں پکڑتا یہ اس پکچر اور یہ جو میسج ہے پکچر آتی ہے تو یہ فوراً فیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جلدی لکھ لیں تو یاد آ جاتی ہے ورنہ بعد میں یاد نہیں رہتی ہے. تو اس کا یہ تھا کہ ایسے پکڑے تو کہ یہ کتاب یہ کیا ہے یہ راہداری سے کم نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ہے یہ راہداری والا سلسلہ کہاں سے شروع ہو گیا. راہداری سے کم نہیں ہے. چلو میں ڈکشنری میں دیکھتا ہوں راہداری کا آج کل چل رہا ہے نا راہداری. تو راہداری کا مطلب تھا پاسپورٹ. تو یہ پاسپورٹ کامیابی کے پاسپورٹ سے کم نہیں ہے. اسے پڑھو اور آپ کامیاب ہیں. اور یہ جو میسج ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر میں کرتے ہیں نا فوراً کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اسے سیو کر دو تو بچ جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں میرے اس وقت شعور میں ڈاؤن لوڈ ہو گئی.
ایک ایسے نقشہ تھا کتاب پکڑ کے کہو گے یہ رہا اس سے کم نہیں ہے، یہ ایک فیٹ چینج ہے. اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہمارا کم آج میں ہے، اس گھڑی میں چھپا ہے. آج کو اب اس گھڑی کو بہتر بنانے کا انتظام ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے ہر سوال کا جواب سوال میں ہوتا ہے. کوئی ایسی ہر سوال کا جواب ہر سوال کا جواب سوال میں ہوتا ہے. بس اسے پڑھے جواب آپ کے سامنے آتے ہیں. یہ کچھ ایسے لمحات تھے، کچھ ایسی چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں جو میں کرتا رہا. اور میں نے جیسے یہ ہوئی ہے یہ دیکھ رہے اس کا، اور پھر میرا آج سے جھگڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ میری جاری کیوں پارٹی ہے. میں نے کہا میں بتاؤں گا جیسے کو بتائے تو اس لیے جاری ہے. اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں اور کو یہ گزارش کا پہلے ابھی ہم آپ کو بیان سنیں گے. اور یہ جو ہمارے یہ بھی بیٹھے تھے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کے بعد بہت بہت شکریہ. دعائیہ ترانہ پیش کریں گی نور فاطمہ پرویزہ. یہ ہارون صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ میں بعد میں کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے بچے کو بہت دیر ہو گئی ہے، ہم گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کچھ بچیاں ہیں بورڈ کے امتحان میں سیکنڈ ایئر میں ہماری بچی ہے کرن عابد. اس نے آزاد کشمیر کے درمیان اس میں ہماری بچی جو ہے میرپور درجے میں اس نے 30ویں پوزیشن کیا. ازاد صاحب موجود رہے وہاں پر ہمارے کمروں سے
जवाब देती हूँ। उसके अलावा ये बचत समर्थन जो है, इलाहाबाद बेटे हमारी बच्चियों को साइंस का सम्मान किया, यूनिफॉर्म और बहुत दिए। उसके अलावा इतनी सारी आकर जहाँ तक हो सका है हमारी हेल्प की है इस फंक्शन के हवाले से। और मेरा कहना है कि सारी दुनिया जो है अल्लाह ताला हर शख्स के ये चीज़ें नहीं अदा करता कि कितना वो लोगों की व्यक्तिगत के लिए काम करे। इस शख्स के लिए मेरे सारी की तलबा इस बात सबकी हमेशा के लिए बहुत दुआएं करता था, हमेशा कुछ रखे, जिंदगी से दे और इसी तरह ये काम करते रहे। और बहुत शुक्रिया इसके साथ में।